اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الطلباء والطالبات کما انتم تعرفون اليوم انا ادرس الدرس الامام الشافعی وهذه سطور أخيرة لهذا الدرس وأنا قدمت الشرح والتوضيح لهذا الدرس أن هذا الدرس هو قد قدم النكات الرئيسية والمعلومات العديدة عن حياة الإمام الشافعي ومآثره ومفاخره ومحاسنه وعلومه ومنزلته الأكاديمية. وبعد هذه الكلمات أنا أقرأ هذه العبارة وأنا أقدم التراجم لهذه العبارة الأخيرة. ومولده سنة 50 و100. حضرت امام الشافعی رحمہم اللہ ان کی جو ولادت ہوئی ہے وہ 150 ہجری میں ہوئی تھی. وقد قیل انه ولد فی اليوم الذی توفی فیہ الامام ابو حنیفہ. اور ایک قول یہ بھی ہے کہ امام ابو حنیفہ جس دن میں پیدا ہوا تھا اسی دن ان کی وفات ہوئی تھی. وکانت ولادتہ بمدینۃ غزہ، اور ان کی ولادت شہر غزہ میں ہوئی تھی. وقیل بعسقلان وقیل بالیمن والاول اصح وحمل من غزہ الی مکہ. کہتے ہیں کہ ایک قول یہ بھی ہے کہ اسقلان میں پیدا ہوئے تھے، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ وہ یمن میں پیدا ہوئے تھے. لیکن پہلا قول جو غزہ کے بارے میں ہے وہی صحیح ہے، اور انہیں غزہ سے مکہ المکرمہ لایا گیا. وہوا ابن سنتین، اور جس وقت وہ مکہ مکرمہ آئے تھے تو ان کی کل ایج 200 تھی. فنشأ بہا، وہیں ان کی نشو و نما ہوئی. وہ قرأ القرآن الکریم، اور قرآن کریم کو انہوں نے پڑھا. وہ حدیث رحلتہ الی مالک مشہور فلا حاجت الی التطویل فیہ. کہتے ہیں کہ انہوں نے حدیث سیکھنے کی غرض سے امام مالک کے پاس جو گئے تھے، یہ ایک مشہور قصہ ہے، اس لیے یہاں پر مزید اس کی تفصیل میں جانا ہم مناسب نہیں سمجھتے ہیں. اور وقدم بغداد سنۃ 50 و90 و100. اور کہتے ہیں کہ وہ بغداد جب آئے تھے تو وہ 195 ہجری کی بات ہے. فاقام بہا سنتین، وہاں انہوں نے 2 سال قیام کیا. ثم خرج الی مکہ، اور اس کے بعد مکہ مکرمہ گئے. ثم عاد الی بغداد سنہ 98 و100. تو 298 ہجری میں کہتے ہیں کہ وہ بغداد آئے. فاقام بہا شہرن ثم خرج الی مصر، وہاں پر انہوں نے 1 سال 1 مہینہ قیام کیا. اس کے بعد مصر آئے. وکان وصول الیہا فی سنہ 99 و100، اور وہاں پر ان کا 199 ہجری میں وہاں پہنچے. اور ایک قول یہ ہے کہ 201 میں پہنچے. ولم یزل بہا الی ان توفی یوم الجمعۃ آخر یوم من رجب سنہ 40 و200. اور 204 میں رجب کے آخر دن جمعہ کو ان کا انتقال ہوا. ودفن بعد العصر من یومہ بالقرافہ الصغرى، اور قرافہ الصغرى میں
ان کا دفن ہوا، وہ قبر ہوئی ازار بہا بالقرب من المقتم رضی اللہ عنہ، اور کہتے ہیں کہ امام مقتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب ان کی تدفین ہوئی، اور کہتے ہیں کہ قبر کی زیارت کی جاتی ہے۔ وقال ربیع بن سلیمان المرادی کا یہ کہنا ہے، رأیت ہلال شعبان وانا راجع من جنازتہ، کہتے ہیں کہ شعبان کا جو پہلی تاریخ تھی، کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ لوگ ان کے جنازے سے واپس آ رہے تھے۔ وقال، اور انہوں نے یہ کہا، رأیتہ فی المنام بعد وفاتہ، کہتے ہیں کہ ان کی وفات کے بعد میں نے ان کو خواب میں دیکھا۔ فقلت یا ابا عبداللہ ما صنع اللہ بک، کہ اللہ نے آپ کے ساتھ کیا کیا؟ فقال اجلسنی علی کرسی من ذہب ونصر علی اللؤلؤ الرطب، ونصر علی اللؤلؤ الرطب، کہتے ہیں کہ مجھے سونے کی کرسی پر بٹھایا گیا، اور کہتے ہیں کہ سونے کی کرسی کے نیچے جو ہے، اور پھر میرے اوپر بہت ہی تر و تازہ قسم کے موتی برسائے گئے۔ وقد اتفق العلماء قاطبۃ من اہل الحدیث والفقہ والوصول واللغہ والنحو وغیر ذلك علی ثقتہ وامانتہ وعدالتہ وزہدہ وورعہ ونزاحت عرضہ وعفت نفسہ وحسن سیرتہ وعلو قدرہ وسخائہ، کہتے ہیں کہ علماء کرام کی، اسکالرس کی ایک جماعت ہے جس کا تعلق حدیث کے لوگوں سے ہے اور فقہا سے ہے، اور اصول، لغہ اور نحو کے علوم کے جاننے والوں سے ہے۔ ان سب لوگوں کا اس بات پر اتفاق ہے، ان کے ثقہ ہونے کے سلسلے میں، ان کی امانت پر، ان کی عدالت پر، ان کے زہد و تقوی پر، اور ان کے صاحب عزت ہونے پر، اور ان کے نسب کی پاکیزگی پر، اور ان کے اخلاق کریمانہ پر، اور ان کے مرتبت کی بلندی پر، ان کی سخاوت پر، یہ ساری صفتیں ان کے اندر موجود تھیں۔ بعد حاضر الصدور قد اختتم هذا الدرس، وبعد ختام هذا الدرس انشاءاللہ انا احضر امامكم بالدرس الجديد، وانا ادرسه وانا اوزعه لكم يا ايها الطلبة والطالبات۔ شکرا جزيلا۔